बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत और उनके दोस्तों का प्लान बेनकाब हो गया है। ये प्लान क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान का JIT को दो टोक जवाब, कौन से सवालात पूछे जिस पर यह जवाब सामने आया। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है और असद उमर पार्टी से क्या फारिग हो गए, इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। और फिर कप्तान के खिलाड़ी ने परवेज खटक की किस तरह तबीयत साफ की है और परवेज खटक के मुकाबले में अब कौन सा खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे। और फिर इमरान खान को नाअहल करने का अब एक नया मंसूबा तैयार किया गया। नून लीग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से पहले लाल झंडी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पर तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि आजम खान साहब जो हैं कई दिनों से लापता हैं और उनके लापता होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से मुतअद्दिद बयानात जारी हुए और उनकी इस गुमशुदगी कहें, उसे अगवा कहें, नज़रबंदी कहें, इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने एहतजाज जो है वो अपना रिकॉर्ड भी करवाया और मुसलसल बयान जो है वो दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि अगवा बराए तवान, लेकिन ये पहला अगवा है जो बराए तवान नहीं बल्कि बराए बयान है। खान साहब ने गुज़श्ता कई रोज से लापता अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगवा किए जाने और उन पर इमरान खान के खिलाफ बयान देने के दबाव का इंकशाफ किया है। आजम खान क्या टूटेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। क्या उन्हें वादा माफ गवाह बनाकर पेश किया जाएगा? और वादा माफ गवाह जब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, जिसे आपकी हर कदम का और आपकी हर चाल का पता हो, तो क्या उसकी ये वादा माफ गवाह की जो एक नई हैसियत है, इसे पाकिस्तान की अदालतें किस हैसियत में कबूल करेंगी, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर 9 मई वाकयात पर गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के रहनुमाओं पर भी इमरान खान के खिलाफ बयान देने का दबाव है। और क्या अब ये बहुत देर हो गई, क्योंकि कई माह गुजर गए, जून और जुलाई, 9 मई का ये वाकया है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब आप इस्लामाबाद में कुछ लोगों से ये बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये लोगों से बात करें, तो वो ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जनाब कुछ दिनों का इंतज़ार किया जा रहा है और जब इलेक्शन करीब होंगे, जब तक लोग मान जाएं, ठीक है, आप मनाने की कोशिश करें, वादा माफ गवाह इकट्ठे करें। अगर बात ना बनी तो फिर 3 महाजों पर इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों को और इन अदालतों में बैठने वाले कठपुतली जजेस को इमरान खान के खिलाफ मनपसंद फैसले लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खान साहब लाहौर में DIG ऑफिस में पेश हुए और 6 मुकदमात थे, जिनमें उन्होंने अपनी ये पेशी जो है वो आज भुगती है। 9 मई के 2 और दीगर 4 मुकदमात में जिसमें तफ्तीश की गई, इस हवाले से उन्होंने इसके बाद एक खिताब भी किया है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं JIT के सामने पेश हुआ। और व्यूअर्स याद रखिएगा, आज इस खिताब की इसलिए भी अहमियत है क्योंकि ये खिताब पाकिस्तान के मीडिया पर चलाया नहीं जाता। इमरान खान की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की जा रही है और रोज़ाना की जो रिपोर्टिंग है उसे भी बंद कर दिया गया, ताकि हकाइक पाकिस्तान की आवाम के सामने ना आए कि सवाल क्या होते हैं, जवाब आगे से क्या आया। क्योंकि इमरान खान को मुल्क में एक दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है, उस जमात को दहशतगर्द जमात बनाकर पेश किया जा रहा है। कोशिश भी की जा रही है कि शायद इस पर पाबंदी लगा दी जाए। इसीलिए यह खिताब बहुत ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से महाज ऐसे हैं जहां पर काम हो रहा है। खान साहब ने इस खिताब के अंदर इसका मुकम्मल जो है वो अहाता किया। खान साहब ये कहते हैं कि मैं JIT के सामने पेश हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, जिस तरह रोज़ाना आप उठते हैं, काम पे जाते हैं, इसी तरह खान साहब के पास अब जो इस हुकूमत ने जो उन्हें एक नया काम दे दिया है कि मुकदमात कर दो, इतने मुकदमात कि रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान को अदालतों में पेश होना हो। अदालतों में पेश होते हैं। अल्लाह के सारे पैगंबरों का मिशन भी इंसाफ था, ये भी खान साहब ने कहा। इंसाफ का माशरा ही खुशहाल होता है, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं। इन 14 महीनों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं। यहाँ गरीब पिस जाता है, जो हमारे साथ हो रहा है तो गरीबों के साथ क्या हो रहा होगा।
अंदरूनी सिंध चले जाएं, कमज़ोर की कोई सुनने वाला नहीं। मेरा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ जब मैं इस सारी सूरत हाल से गुजरा। आज मुझसे तफ्तीश की गई और कहा गया कि साजिश की गई। मैंने कहा कि ये देखें कि साजिश किसने की। हमारे तो सारे लोग जेलों में हैं। इस सारे वाक़े से फ़ायदा किसको हुआ? पुराने सियासतदानों को फ़ायदा हुआ। आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने साजिश की। अगर साजिश के सबूत मौजूद हैं तो अब तक पाकिस्तान की अदालतों में ये सबूत पेश किए जा चुके होते। हुकूमत की तरफ से एक बयानिया मुसलसल बनाया गया कि जनाब हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। अगर ये शवाहिद मौजूद थे, मुकदमात भी हो गए, तफ्तीश भी आप कर रहे हैं, तो भाई तफ्तीश करने की फिर क्या ज़रूरत है? इन मुकदमात में चलान मुकम्मल करें, अदालतों में पेश करें, गिरफ्तारियां डालें और जिसने जो कुछ किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। खान साहब ये कहते हैं कि ज्यादती हुई। मैंने कहा कि वारंट दिखाओ, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला आया, अब उसमें भी इसको बाकायदा एक लीगल क्वेश्चन जो है फराहम कर दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ ये ढाल साबित होगा या नहीं होगा, डिपेंड इस बात पर करता है कि लोग जो तफ्तीश कर रहे हैं वो उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि खान साहब अंदर थे और फिर हमने ये देखा कि 9 मई के वाक़यात जो हो जाते हैं। एक बहुत ही कमज़ोर केस है जिसे ऑन पेपर अदालतों के अंदर शायद साबित करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये और बात है कि आप किसी जज को मनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई महाज खोल दें एक और सज़ा सुना दें, लेकिन जब शवाहिद की बात आएगी और साबित करने की बात आएगी तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। अदालत में लोगों को मारा गया, मेरे गार्ड्स को मारा गया। खान साहब ये भी कहते हैं मैं ये साबित करूंगा कि जब तहकीकात होंगी तो सब कुछ साजिश के साथ हुआ और ये साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। ये हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं। मुझसे आज पूछा गया कि आपके लोग क्यों गए इन इदारों और ऑफिस के पास? नाइंसाफ़ी हुई तो लोग गए और वो लोग जाएंगे। जलील करके मुझे कमांडो एक्शन के लिए उठाया गया तो लोग निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं। फैसला कर लिया है कि पीटीआई को ख़त्म करना है। 164 के बयान लिए जा रहे हैं कि बयान दो। इमरान खान ने सारा 9 मई का मनसूबा बनाया। वादा माफ गवाह इकट्ठे किए जा रहे हैं और जिस तरह वादा माफ गवाह जो खान साहब ने मिसाल दी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, ये वादा माफ गवाह भी अपना रंग बदलेंगे। आपको याद होगा कि एक वादा माफ गवाह इसहाक डार साहब भी थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर बहुत सारे वादा माफ गवाह देखे, उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको याद होगा। और फिर बहुत सारे ऐसे वादा माफ गवाह थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वादा माफ गवाह पाकिस्तान के कानून के अंदर इनकी क्या हैसियत है, यानी अदालत के सामने किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर जाकर वो ये कह सकता है मरहले पर कि जनाब देखें मुझे तो डरा धमका कर ये बयान दिया, उसी वक्त उस बयान की हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये जो आज़म खान का या शहजाद अकबर का या दीगर लोगों के मामलात हैं वो यही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक होता है जी अगवा बराए तावान, ये है अगवा बराए बयान, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। आज़म खान का खान साहब ने अपनी तकरीर में हवाला दिया। इसके साथ साथ शहजाद अकबर और बाकी लोगों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि आप लोगों की अखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में करप्शन का एक बहुत बड़ा मसला है। मुझसे तफ्तीश की गई इस तरह जैसे कि हमारे पास एहतजाज का हक भी नहीं था। अगर एहतजाज नहीं कर सकते तो फिर मुल्क के अंदर आप मार्शल लॉ लगा दें। मुल्क में जिन्होंने जलाओ घेराव किया उनके खिलाफ एक्शन ले, हम आपकी मदद करेंगे अगर कोई मदद हो सकी। ये पहली दफ़ा इमरान खान की तरफ से ये ऑफ़र बराह रास्त करवाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में भी लिखा और इमरान खान ने इसकी मजम्मत की, जो रिकॉर्ड का बाकायदा हिस्सा बनाया गया। खान साहब ने एक और नुक्ता जो बहुत ही अहमियत का हामिल था जरदारी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि अमेरिका की बजाय पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे दें, इनसे इनकी जान जाती है, यानी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। 400 ड्रोन हुए, ड्रोन हमले पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि एक लफ्ज़ भी इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते। और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके अरबों रुपए बाहर मौजूद हैं, इनकी हिंदुस्तान से जान जाती है। क्या मैंने हुसैन हकानी के ज़रिए पैगाम भिजवाया, मेमोगेट के ज़रिए, कि मुझे फ़ौज से बचा लो? नवाज शरीफ को इतना प्यार था मोदी से कि उसे अपने घर बुला लिया। मोदी जो कुछ करता रहा और जो कुछ कर रहा है, और बराक ओबामा साहब ने जो कुछ कहा है लेटेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोदी सरकार के लिए, लेकिन ये इनके करीब हैं
اور ہمیشہ ان کا دم جو ہے وہ بھرتے ہیں۔ پھر سب سے جو اہم نقطہ خان صاحب کی تقریر میں رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں گواہ ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو زرداری، ہاؤس آف شریف کے تمام کارناموں کا بالکل علم ہے۔ میں گواہ ہوں کہ مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اربوں روپے کی کرپشن کی، زرداری نے کس طرح کرپشن کی اور بعد میں جنرل باجوہ سے سیٹلمنٹ کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یہی الفاظ حامد میر صاحب نے بھی کہے کہ 45% تک جو کک بیکس ہیں یا جو پیسے تھے وہ لاہور کی اورنج لائن کے اندر کس نے کمیشن لی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ حامد میر صاحب کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا ہے شہباز شریف کے اوپر۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں اور آپ کو بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، چونکہ حقیقی آزادی اور جو قید ہے نا، جو زنجیریں ہیں وہ توڑنی پڑتی ہیں، وہ گرتی نہیں ہیں، اسی لیے تیار ہو جائیں اور قوم کو یہ قربانی دینا ہوگی اگر آپ ملک کے اندر واقعی حقیقی آزادی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ ویورز، انتہائی اہم خطاب تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ عمران خان صاحب نے بھرپور جواب دیا، پاکستان کی سیاسی طاقتوں کو بھرپور جواب دیا، چونکہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے نا یہ کسی طرح بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم عمران خان کو دبا رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو عوام موجود ہے اور جس طرح لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نوجوان ہمارے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک سٹوری ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے پرویز خٹک کے مقابلے میں اپنا ایک کھلاڑی جو ہے میدان میں اتارنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے نئے ترجمان رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا، لوگ ان سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں، ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے اور انتہائی سلیس اور شائستہ الفاظ میں وہ پی ڈی ایم کو ہر وقت آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کارکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے آج ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ووٹ صرف ایک شخص کا ہے اور وہ عمران خان، باقی سب ان کی معرفت سے ہیں۔ رؤف حسن کے مطابق پرویز خٹک کے سامنے ہم ایک ایسا شخص اتاریں گے جن کے آنے کے بعد پرویز خٹک صاحب کو شاید اپنی سیٹ جیتنا جو ہے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کون سے گروپنگ ہے، جیسے اسد عمر کا گروپ ہے، انہوں نے اس کا بھی جواب دیا اس اپنے انٹرویو کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک ایسی لائن پر بیٹھے ہیں جہاں وہ پارٹی سے باہر ہیں اور نہ ہی پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ اگر کل پارٹی کو لیڈ کرنے کی بات آئی تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یقیناً پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا بھی ایک حکمت عملی اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ خان صاحب نے اس سے پہلے بتا دیا تھا۔ کچھ انڈر پریشر تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سب سے پہلے چلے گئے، ان کے جانے سے پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ لوگ الیکٹیبلز تھے، یہ ماضی کا حصہ ہیں، یہاں سے جب بھی پارٹی اٹھے گی تو ایک مضبوط پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے، عمران خان کو نااہل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، مقبولیت اور قبولیت تک کی یہ بات جو ہے وہ جائے گی، اور اب ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے اسے مائنس کر کے اس ملک کے اندر الیکشن کروائے گئے تو پاکستان کی عوام اس الیکشن کو کسی صورت بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ یہ باتیں جب ہوتی ہیں نا تو دوسری طرف سے عمران خان کو گرانے کی نا ایک پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے خان صاحب کے حوالے سے، اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کیس اور آپ کو نظر آئے گا۔ سیشن کورٹ میں اس الگ سے ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ سے چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں ابھی تک درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے نہیں لگی۔ یہ خان صاحب کے کیسز کا حال ہے۔ اچھا، اب آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا پہلے تو فیصلہ کیا گیا، اب اسے کنورٹ کر دیا گیا۔ نیب نوٹس کے مطابق عمران خان کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ نوٹس میں یہ کہا گیا کہ ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کی گئی۔ نوٹس میں عمران خان کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی، اور عمران خان کو ذاتی طور پر رپورٹ آف انکوائری دی جائے گی، اور 17 جولائی کے لیے خان صاحب کو جو ہے
وہ بلا لیا گیا. ان کا حال یہ ہے کہ کون سا قانون عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے، یہ سارا دن بیٹھ کر تلاش کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب قانون موجود نہیں ہوتا نا، یہ ترامیم لے کر آتے ہیں. جیسا نیب میں ترامیم کی گئی، اور یہ ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نواز شریف یا 13-14 جماعتوں کا ٹولہ مل کر پاکستان کو ان حالات سے نکالے گا، پاکستان کے حالات بھائیجان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ملک کے اندر جمہوریت چلنے نہیں دے رہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کی بات ہے. 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی حکومت، ایک نئے معاملات، ایک نئی بساط جو بچھائی جاتی ہے، جمہوریت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور مفادات جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ان حالات کے اندر چونکہ یہ مفادات کی جنگ ہے نا، جب آپ کو مفادات عزیز تھے تو آپ نے زرداری کے ساتھ الحاق کیا، نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کروائے، سزائیں معاف کروانے کی اب ایک راستہ جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں، ججز کو اپنے ساتھ ملا لیا. آج آپ کے مفادات جو ہیں وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ ٹکراؤ آپ کو نظر آیا تو آپ نے زرداری صاحب سے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا. اب نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کو لال جھنڈی جو ہے وہ دکھائی ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ رد عمل آ گیا. رانا ثناءاللہ نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اتحادیوں کو آپ نے کیا لال جھنڈی دکھائی ہے، تو ان کا جواب کچھ یوں تھا کہ پنجاب، سینٹرل پنجاب میں بالکل ایک بھی سیٹ جو ہے ایسی نہیں جہاں سے ہم اپنے ورکرز یا رہنما کو ٹکٹ نہ دیں. ہمیں تو اپنا ٹکٹ دینے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کس امیدوار کو رکھا جائے، کس کو چھوڑا جائے، اس پر پیپلز پارٹی کا بیان جو ہے ویورز وہ کھل کر سامنے آ گیا. اور رانا فاروق سعید صاحب یہ کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے بھی جواب دیا کہ مسلم لیگ نون نے بہت تاخیر سے اعلان کیا. ہماری پوزیشن اس سے پہلے ہی بہت واضح ہے کہ ہم عام انتخابات میں اکیلے جائیں گے، کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہمیں اس بیان سے بالکل فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہماری دوسری جماعتوں کی مرہون منت ہے. ان کو جو انکار ہوا ہے نا دبئی سے، اس کے بعد یہ بھی سیدھے ہو گئے ہیں، وہ بھی سیدھے ہو گئے ہیں. یہ ہوتا ہے مفادات جب ٹکراؤ آپ کو نظر آئے تو پھر جناب سیاست جو ہے وہ اپنی اپنی ہوتی ہے. مجھے مونس الہی صاحب کے خاندان کا وہ جملہ یاد آ گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم مل جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخصیت نے کہا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ جناب سیاست جو ہے وہ اپنی اپنی. تو جب سیاست میں مفادات کی بات آ جائے نا تو سیاست پھر اپنی اپنی ہی ہوتی ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور ویورز آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پچھلے 1.5 برسوں میں جب سے شہباز شریف صاحب آئے، جہاں پہ اکانومی نیچے گئی، جہاں پہ ملک دیوالیہ ہوتے ہوتے بقول ان کے بچ کے آئے. قرضہ آپ لے لیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دیوالیہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ قرضہ واپس بھی کرنا ہے. کیسے کریں گے، شرائط کیا ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، پاکستان کی عوام کی تو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا، پھر اس عوام میں ایک ایسا ایک ٹیئر ہے نوجوانوں کا جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نوکریوں کی بات کرتے ہیں، اگر نوکریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں یا ہیں تو پھر نوجوان پاکستان سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ جسے موقع نہیں ملتا وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے، جو حالات ہیں انہیں برداشت کرتا ہے، لیکن جن کو موقع مل رہا ہے نا وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، زمینیں بیچ کر، گاڑیاں بیچ کر، گھر گروی رکھوا کر پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. پاکستان سے دوڑتے بھاگتے یہ مایوس پاکستانیوں کی، نوجوانوں کی کہانی ہے. 1.5 برس میں 12 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. یہ میرے فگرز نہیں ہیں، انہی کی اپنی سرکار کے جو کاغذ تھے ان میں سے یہ فگرز باہر آئے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 6 ماہ میں 4 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا. اور یہ جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے نوجوان ہیں، یعنی برین ڈرین ہو رہا ہے. اب جو اعداد و شمار سامنے آئے آپ کو سن کے یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ 11,000 انجینئرز ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. 11,000 انجینئرز. جسٹ امیجن کہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے، جابز کہاں سے پھر لگیں گی؟ اور انجینئرز جنہوں نے ٹاپ پر رہے، جو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے اس کا. انجینئر بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کے
16-17 سال جو ہے وہ انجینئرنگ کو دیتے ہیں، پھر جا کر ایک انجینئر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ مقابلہ سخت ہوتا ہے، بہت کم لوگ جو ہیں اس لیول تک پہنچتے ہیں، لیکن جب انجینئر بن کے آپ نکلیں تو آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اور جب جاب نہیں ہوتی پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پاکستان سے باہر جائیں گے۔ پھر 11,000 کے قریب اکاؤنٹنٹس ہیں جی، دنیا بھر میں اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے، وہ بھی باہر چلے گئے۔ 4,000 ڈاکٹرز، پاکستان میں ویسے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہیں صحت کے، تو ڈاکٹرز 4,000 جب آپ کے سسٹم میں سے نکل جائیں گے تو کیا بنے گا؟ ایک تو پاکستان میں ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ پاکستان یا آپ کی صحت کے شعبے میں جا کر وہ عوام کی خدمت کریں گی یا واقعی پریکٹس کریں گی، اس لیے بنتی ہیں کہ جناب ان کے رشتے اچھے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر، بیٹیوں کو ڈاکٹر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یار اگر ڈاکٹر بن جائے گی تو رشتہ اچھا آ جائے گا۔ یہ آپ نے بچیوں کو کیا کسی شوکیس میں سجا کے رکھنا ہے کہ آپ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں؟ یعنی وہاں پہ بھی برین ڈرین ہو رہا ہے، اور پھر یہ 4,000 ڈاکٹرز 6 ماہ کے اندر پاکستان سے باہر چلے گئے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ 34,000 ٹیکنیشینز، 37,500 کے قریب مینیجرز ہیں مختلف انڈسٹریز کے اندر، مینجمنٹ کی جابز پر ہوتے ہیں، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سعودی عرب میں پچھلے 1.5 برس کے اندر 7 لاکھ نوجوان جو ہے نا گیا ہے۔ جسٹ امیجن، یہ 7 لاکھ نوجوان اگر نوکری کے مواقع پاکستان میں ہوں تو کسی کا دل کرتا ہے یہ پاکستان چھوڑ کر جائیں۔ پھر 4,20,000 پاکستانی متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، ایک بہت بڑی تعداد ہے جی ان مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر پاکستانی بستے ہیں، اور بیکاز آف دی اپرچونٹیز، اگر آپ کا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہوتا تو کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ برطانیہ اپنے بچوں سے دور آ کر بیٹھے؟ کسی کا دل نہیں کرتا۔ 8,000 پاکستانی برطانیہ میں گئے جی، 1,300 پاکستانی امریکہ میں گئے، 20,000 پاکستانی ملیشیا میں، اور یہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اور ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب کشکول توڑنا ہے، بڑے بڑے کشکول پکڑے ہوئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کشکول توڑنا ہے۔ کشکول نوجوانوں کو پکڑا کر آپ کشکول نہیں توڑ سکتے۔ آپ ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جسے بھوک سے لڑنا ہے اور امداد پہ زندہ رہنا ہے۔ خدا را ان نوجوانوں کو سوچیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ جنید صفدر، مریم نواز، آصفہ بھٹو، بلاول زرداری، یہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ یہ بھٹو خاندان کا یا ہاؤس آف شریف کا مستقبل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مستقبل پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے، چونکہ پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یا تو وہ بچے جو کشتیوں میں اٹلی چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں جو قربان کر رہے ہیں، ہمیں اپرچونٹیز پاکستان کے اندر کریٹ کرنی ہیں۔ وہ کیسے ہوں گی؟ جب جمہوریت آئے گی، جب نظام آگے بڑھے گا، جب انڈسٹری لگے گی، جب باہر کے انویسٹر کو بھروسہ ہوگا آپ پہ اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئے گا۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف کچھ شخصیات کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کے سیاست کی وراثت کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج بنا کر بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج میری طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ جو خبریں گری، ان کے گرنے کے بعد میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔